بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام اور اچھوت اقوام۔ اس رسالے میں مدلل طور پر یہ بتایا گیا ہے کہ مساوات، حقوق انسانی اور انسان کے لیے حقیقی راحت و کامرانی اسلام کے سوا کسی دوسری جگہ نہیں مل سکتی، اور مظلوم اقوام کو ظالم اقوام کے پنجہ استبداد یعنی ظلم سے بچانے کے لیے اسلام ہی نے صحیح علاج تجویز کیا ہے۔ جب سے ہندوستان کی اچھوت قوموں میں اپنی پستی کا احساس اور اپنی ترقی کا خیال و عزم پیدا ہو کر ہندوؤں کے مذہبی و قومی قوانین کی ظالمانہ گرفت سے آزاد ہونے کے لیے آمادگی ظاہر ہوئی ہے، اور ڈاکٹر امبیڈکر اور دوسرے تعلیم یافتہ اچھوت لیڈروں نے اپنے عزائم کا اعلانیہ اظہار کیا ہے، اچھوت اقوام جو اس سے پہلے ناقابل التفات اور ناقابل تذکرہ سمجھی جاتی تھی، ہندوؤں، مسلمانوں، عیسائیوں وغیرہ دوسری تمام جماعتوں کا قبلہ توجہ بن گئی ہیں، اور محض عزم آزادی کے اظہار نے ہی ان کی ذلت و بے توقیری کا ایک حصہ ان سے جدا کر دیا ہے، جو دلیل اس بات کی ہے کہ ہمت کا حمایتی خدا ہے۔ آج کل اخباروں اور رسالوں میں اچھوتوں کے متعلق بکثرت مضامین شائع ہو رہے ہیں۔ مذہبی مناد اچھوتوں کی بستیوں میں لیکچروں کے ذریعے اپنے اپنے مذہب کی تبلیغ میں مصروف ہیں۔ مالوا جی اور گاندھی جی جیسے بڑے بڑے ہندو لیڈر اچھوتوں کو رضامند کرنے، موجودہ حالت پر قانع رہنے اور ہندو مذہب سے جدا نہ ہونے کی ترغیب دینے میں مصروف، اور اگر ممکن ہو تو خود ہندو مذہب کے قدیم نظام میں کوئی ترمیم کر دینے کے اختیار پر بھی شاید غور کر رہے ہیں۔ یہ مصنف اپنے زمانے کی حالت کو بیان کر رہے ہیں۔ خود اچھوت لوگ بھی اپنی کانفرنسیں منعقد کر رہے ہیں۔ ان سب کوششوں اور سرگرمیوں کا نتیجہ انشاءاللہ تعالی اچھوتوں کے حق میں بہتر ہی نکلے گا، بشرطے کہ اچھوتوں کی ہمت اور اچھوت لیڈروں کی وفاداری اپنی قوم کے ساتھ باقی رہی، اور انہوں نے اپنے ذاتی منافع کو مفاد قومی پر ترجیح نہ دی۔ اچھوت اقوام کے معاملے میں سب سے زیادہ ذمہ داری مسلمانوں پر عائد ہوتی ہے، لیکن مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ اچھوت جس قدر بیدار ہو رہے ہیں، مسلمانوں کا نام نہاد تعلیم یافتہ طبقہ اسی قدر خواب غفلت اور جاہ پرستی کی لعنت کا شکار ہوتا جا رہا ہے۔ اگر مسلمان جلدی ہوشیار اور رضا الہی کے خواستگار ہو گئے تو اچھوتوں کی مصیبتوں کا خاتمہ اور ایک مظلوم انسانی جماعت کا پنجہ استبداد سے رستگاری حاصل کر لینا یقینی ہے۔ میں نے اپنا انسانی اور اسلامی فرض سمجھ کر اب سے بہت پہلے یہ رسالہ اچھوت اقوام کے لیے لکھا تھا، اور اس رسالے کا نام اسلام اور اچھوت اقوام رکھا تھا، اور اس کو اردو کے علاوہ ہندی اور انگریزی میں بھی ترجمہ کرا کر اپنے اہتمام سے براہ راست ہندوستان بھر کے ہر ایک تعلیم یافتہ اچھوت کی خدمت میں بیک وقت پہنچا دینا چاہتا تھا، لیکن مفید کام کرنے والوں کو ہلاک کر ڈالنے کی عادت رکھنے والی ایک سنگ دل جماعت نے ایسا تلخ ترین تجربہ کرایا جس کو زبان پر لانے سے شرم آتی ہے اور اظہار و بیان کی ضرورت بھی نہیں۔ انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ۔ بہرحال مذکورہ اہتمام کو ملتوی کر کے یہ رسالہ مسلمانوں ہی کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اب انہی کی بیداری، ہوشیاری اور انہی کی للہیت و تقوی شعاری اس بات کی ذمہ دار ہے کہ یہ رسالہ ہر تعلیم یافتہ اچھوت تک پہنچ جائے، تمام بااثر اچھوتوں کو پڑھ کر سنایا اور سمجھایا جائے، اور جاہلوں کو انہی کی زبان اور انہی کے لہجے میں اصل مطالب بتائے جائیں، اور اس کا ہندی، انگریزی، گجراتی، مراٹھی وغیرہ زبانوں میں بھی ترجمہ ہو کر شائع ہو جائے، اور کسی اچھوت کو اس کے مندرجہ مطالب سے بے خبر نہ رہنے دیا جائے۔ اچھوتوں سے زیادہ مسلمانوں کو ضرورت ہے کہ وہ اس رسالے کو بغور اور بار بار پڑھیں اور اس کے مطالب کو اچھی طرح ذہن نشین کریں۔ اچھوتوں میں تبلیغ اسلام کے لیے میں نے جو علم کلام اس رسالے میں استعمال کیا ہے وہ یقیناً صحیح، مفید اور مؤثر ثابت ہوگا، اور موجودہ زمانے کے اعتبار سے اس میں کوئی خامی اور کمزوری نہیں ہے، اور یہ تبلیغ و اشاعت اسلام کے لیے ایک مختصر، اصولی اور کارآمد کورس کا کام دے سکتا ہے۔ تبلیغ اسلام چند پیشہ ور واعظوں اور تبلیغی انجمنوں کے چند تنخواہ دار ملازموں ہی کا کام نہیں، بلکہ ہر ایک مسلمان کا فرض ہے، اور اس لیے ہر مسلمان کو اسلام کی اشاعت و تبلیغ کے لیے آمادہ اور مستعد ہونا چاہیے، اور ہندوستان بھر میں اس رسالے کے مندرجہ مطالب و خیالات کا ایک ایسا کرۂ ہوائی پیدا کر دینا چاہیے کہ تمام غیر مسلم اس سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکیں۔ یہ رسالہ جس طرح اچھوت اقوام میں تبلیغ اسلام کا ایک مفید ذریعہ ثابت ہو سکتا ہے، اسی طرح دوسری غیر مسلم اقوام یعنی ہندوؤں اور عیسائیوں وغیرہ کو بھی حقیقت اسلام سے واقف بنا سکتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ اس رسالے کا انگریزی ترجمہ تبلیغ اسلام کے لیے سب سے زیادہ مفید اور نتیجہ خیز ہو سکتا ہے، اور سب سے پہلے اس کا انگریزی ترجمہ شائع ہونا چاہیے۔ جو صاحب اس کا ترجمہ کسی دوسری زبان میں کرنا چاہیں وہ پہلے مجھ سے خط و کتابت کر کے باقاعدہ اجازت ضرور حاصل کریں۔
تاکہ میں ان کو بعض مفید مشورے بھی دے سکوں اور ان کی محنت کو ضائع ہونے سے بچا سکوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اکبر شاہ خان، نجیب آبادی۔